اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو ہماری مقدمہ ثالثہ میں ہو رہی تھی۔ مقدمہ اول امکان ذاتی تعبد بالامارات کا پایا جاتا ہے، ثابت کر دیا ہم نے۔ مقدمہ ثانی یا امر ثانی کے مصنف کی تعبیر کے مطابق امکان وقوعی بھی ثابت ہے۔ مقدمہ ثالث عند شک فی حجیت الامارہ، آیا ہمارے پاس کوئی قاعدہ ہے یا قاعدہ نہیں ہے؟ اگر وہ قاعدہ ہے تو قاعدہ اصل یہ ہے کہ تمام امارات غیر علمی ظنی حجت ہیں الا ما خرج بالدلیل۔ اب الاصل کیا ہے؟ اس کے عکس ہے، یعنی کل امارات ظنی حجت نہیں ہیں الا ما خرج بالدلیل۔ مصنف قدس سرہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مصنف قدس سرہ نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ وہ امارات غیر علمیہ یا اصول، وہی امارات میں یہ شامل ہے اصول جو غیر علمی ہے، عند شک فیہا، جب ان کے بارے میں شک حاصل ہو تو اصل ان کا کیا ہے؟ عدم حجت ہونا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور پھر ہم نے سابقہ مباحث میں عرض کیا تھا کہ علمان یعنی شیخ اخوند خراسانی اور شیخ انصاری دونوں اس نظریے میں متفق ہیں کہ الاصل عند شک فی حجیت الامارہ ہوا عدم الحجیہ، بلکہ شک ہونا کسی امارہ کے حجیت میں یہ مساوی ہے مقطوع بعدم الحجیت کے ساتھ۔ لب لباب کیا ہے نظریہ ان کا؟ دونوں کیا ہے؟ اخوند خراسانی کے نظریے اور شیخ انصاری قدس سرہ کے نظریے کا لب لباب یہ ہے، عبارت سے ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے۔ اخوند خراسانی قدس سرہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امارہ جو حجت ہوتی ہے اس کے 4 آثار ہیں، منجز، معذر، متجری ہو تو عقاب، منقاد اور کیا ہے انقیاد ہو تو ثواب۔ یہ آثار اگر ثابت ہیں تو ہمارا حجت ہے، اور نہیں تو حجت نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا جس کے بارے میں شک ہے، ہمارا سوال ہمارا اس مورد میں ہے کہ جہاں پر امر مردد ہو کسی ہمارے کے بارے میں کہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، بس اس کا مشکوک الحجت ہونا کنفرم ہے کہ اس کے اوپر یہ آثار مترتب نہیں ہوتے، اور جب یہ آثار مترتب نہیں ہوتے تو فثبت من ذلک انہ لیس بحجت قطعا و یقینا۔ یہ لب لباب ہے کس کا؟ مرحوم اخوند خراسانی کے رائے کا، جو مصنف کی کیا ہے جی رائے ہے۔ مقابلے میں شیخ کیا ہے انصاری رائے قائم کرتے ہیں کہ دیکھیں امارہ جو کیا ہے حجت ہوتی ہے اس کے 2 آثار ہوتے ہیں۔ اثر اول یہ ہے کہ امارہ کے اوپر اعتقاد قلبی رکھنا ضروری ہے، یعنی کسی مورد میں اگر امارہ کسی حکم کے وجوب یا کیا ہے استحباب پر قائم ہوتی ہے تو اعتقاد قلبی اس کے مطابق رکھنا درست ہے، ضروری ہے۔ دوسرا، اگر وہ حجت ہو تو وہ حکم جس پر یہ امارہ کیا ہے شامل ہے، جس پر دلالت کر رہی، اس کی نسبت دینا شارع کے طرف کیا ہے صحیح اور جائز ہونی چاہیے۔ یہ 2 آثار ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امارہ حجت ہے۔ اگر یہ 2 آثار نہیں ہیں تو اس کا مطلب حجت ہے۔ اب آتے ہیں معنی انفی میں، ہمارا باس کس میں ہے؟ جہاں پر پتہ نہ ہو کہ یہ ہمارا حجت ہے حجت نہیں ہے، مشکوک الحجت، اس میں باس ہے نا۔ تو اصل اس میں کیا ہونا چاہیے؟ جب اصل یہ ہے کہ اس پر اعتقاد قلبی رکھنا ضروری نہیں ہے، اور ایسی امارہ کے حکم کا شارع کے طرف نسبت دینا جو مشکوک ہے یہ بدعت اور تشریع ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ حکم شارع نے دیا ہے جبکہ اس کی حجیت اور کیا ہے دلیلیت ثابت نہیں ہے۔ بس ان 2 آثار کا مشکوک الحجت میں موجود نہ ہونا دلالت کر رہا ہے کہ اصل مشکوک الحجیت میں کیا ہے؟ عدم الحجیت ہے۔ دیکھیں نظریات دونوں کے برابر ہوئے نہیں ہوئے، وہ بھی عدم حجیت کے قائل ہیں، یہ بھی عدم حجیت کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حجیت کے آثار 4 مترتب ہونے چاہیے، تنجس، تعذر، تجری میں کیا ہے عقاب، اور اس میں انقیاد میں کیا ہے ثواب۔ لیکن شیخ انصاری کہتے ہیں کہ نہیں،
आसार ये हैं, एतकाद कल्बी, ईमान कल्बी, इबारत इसमें मुख्तलिफ हैं। और दूसरा क्या है जी, निस्बत इस हुक्म की शारे की तरफ होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, जबकि मशकूक हुज्जत में ये दोनों आसार मुतरतब रही हैं। बिन नतीजा अल अस्ल इंद शक फी हुज्जत अल अमारा, कायदा और असल क्या होगा, अन्नहु लैसा बिहुज्जतन क़त्अन, बस शक होना यूजिबुल क़त्अ बिअदम हुज्जतहा, शक मौजू है बिइबारत उखरा इसके अदम हुज्जत के कत का। फिर क्या है जी, मरहूम अख़ुन खुरासानी शेख अंसारी क़ुद्दस सिर्रुहु जो कि उनके उस्ताद हैं, उनके नज़रिए को रद्द करते हैं कि नहीं, असल हुज्जियत के ऊपर जो आसार मुतरत्तिब हैं वही आसार अरबआ हैं, वाज़ेह है। व इल्ला अगर ये आसार जो आपने या अय्युहल उस्ताद बयान किए हैं, यानी एतकाद कल्बी और शारे की तरफ निस्बत देना, ये आसार हम आपको बाज़ मवारद में दिखाते हैं कि वो हुज्जत भी हैं, लेकिन फिर भी आसार, जैसे कि कहें अगर ज़न हुज्जत हो, असबाब इंसदाद बाब इल्म और इल्मी, यानी न कोई तरीक़े इल्मी है न इल्म हासिल है किसी हुक्म का, तो ऐसे मवारद में हमारी अक्ल हुक्म करती है कि ज़न क्या है, हुज्जत होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, दो मबना हम साबिक़ा आभास में अर्ज़ कर चुके हैं कि ये जो हुज्जत ज़न का हुक्म है, ये अक्ल महज ख़ुद अक्ल हुक्म कर रही है, तो इसको ताबीर करते हैं मिन बाबिल हुकूमा, यानी ज़न हुज्जत है बिदलील इंसदाद मिन बाबिल हुकूमा, यानी हुकूमतुल अक्ल अला हाज़िल हुक्म बिहुज्जत ज़न। दूसरी मरतबा मबना ये है कि नहीं, जो है ज़न मुतलकन हुज्जत है इस सूरत में जब बाब इल्म इल्मी मुनसद हो असबाब दलील इंसदाद, लेकिन अक्ल हकम नहीं है, अक्ल काशिफ है किससे, कि इस सूरत में जब बाब इल्म इल्मी नहीं है तो शारे के ऊपर ज़रूरी है कि क्या है, ज़न को हुज्जत करार दे, तो मिन बाबिल कश्फ। तो इस सूरत में अगर ज़न हुज्जत होगा तो वही शरअन हुज्जत होगा, लिहाजा ये मोर्द नक़्ज़ वाक़ई नहीं हो सकता। जिस मोर्द में ज़न हुज्जत है बिदलील इंसदाद बिनहविल हुकूमा, वहाँ पर ज़न हुज्जत नहीं है, लेकिन इस हुक्म ज़न्नी की आप निस्बत शारे की तरफ दे सकते हैं कि शारे ने यूँ कहा है, नहीं दे सकते, क्योंकि ज़न्नी क्या है, हुक्म कतई हुक्म नहीं है। वल्ला अगर इस हुक्म की आप शारे की तरफ निस्बत दें तो ये क्या है, तशरीह लाज़िम आएगी। देखा आपने, हुज्जत भी है और निस्बत भी सही नहीं है, फिर नतीजा असल जो हुज्जत के आसार हैं वही आसार अरबा हैं। ये आपने जो या अय्युहल उस्ताद आपने आसार ज़िक्र किए हैं, एतकाद कल्बी और निस्बत शारे की तरफ देना, ये क्या है जी, आसार नहीं हैं। ऐन मुमकिन है कि ये आसार मौजूद हों फिर भी क्या है, हुज्जत ना हो, ऐन मुमकिन है कि हुज्जत हो लेकिन ये आसार मौजूद ना हो, लिहाजा इनका होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं रखता। वाज़ेह इंशाअल्लाह ताला। आते हैं तत्बीक की तरफ इंशाअल्लाह। ये कल साहब का मुबाहिसे में थोड़ी सी सुरअत करने की वजह से मुझे थोड़ा सा खदशा हो रहा था कि इससे इबारत की तत्बीक सही नहीं हुई, ज़रूरत है। ये सालिसवा अनल अस्ल फ़ी मा ला युअलम इतबारु बिल खुसूस शरअन इला, ज़रूरत है, दलील जो इसकी थी अन्नहु बिदूनिही, यानी बिदूनिल इहरास, किस हुज्जत के इहरास, फेली हुज्जत के इहरास करने के अलावा, ला यसिहुल मुआख़ज़तु अला मुखालफत तकलीफ़ बेमुजर्रद इसाबतिही, मुआख़ज़ा और इकाब सही नहीं है तकलीफ़ की मुखालफत पर बेमुजर्रद इसाबतिही। आप कहेंगे इधर कह रहे हैं मुजर्रद इसाबतिही, उधर मुआख़ज़ा, ये बातें दोनों क्या हैं, मिलती नहीं हैं। फ़र्ज़ हमारा ये है कि जिस अमारा पर अमल कर रहा है मुकल्लफ वो है गैर इल्मी, हुज्जत फ़ेली उसकी साबित नहीं है, उसने वाक़े तक पहुँचाया है, मुसीब है वो, लेकिन ये मुकल्लफ उस अमारा पे अमल नहीं करता। अगर ये अमारा हुज्जत होती और ये मुसीब लिल वाक़े होती और ये अमल न करता तो इकाब होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मुआख़ज़ा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इसके बावजूद कि ये अमारा गैर इल्मी मुसीब लिल वाक़े है, वाज़ेह है, लेकिन उसकी फ़ेलियत और हुज्जत साबित नहीं है, अगर मुकल्लफ इसके मुताबिक अमल नहीं करता तो फिर भी मुआख़ज़ा नहीं है। इस सूरत को बयान कर रहे थे, यानी बेइबारत उख़रा मुनज्जिस नहीं है, सीधा कह दें, वाज़ेह है, सीधा कह दें
ضرورت انہ بدون ہی لا یؤاخذ المؤاخذۃ علی مخالفت التکلیف، صحیح نہیں ہے مؤاخذہ کرنا تکلیف کے موافقت پر بمجرد اصابت ہی، یعنی بمجرد اصابت یہ جو طریق المشکوک مشکوک ہے، یہ طریق مشکوک جس کی فعلیت اور حجت ثابت نہیں ہے، مصیب للواقع ہو، اس کے کیا ہے مصیب ہونے کے باوجود اگر مخالفت کرے مکلف تو کیونکہ یہ حجت فعلی اس کی ثابت نہیں ہے لہذا مؤاخذہ نہیں ہوتا، یعنی منجز نہیں ہے، بے یوں کہنا چاہیے تھا، آپ یوں کہیں کہ یہ تکلیف منجز نہیں، اور جب منجز نہیں تو مؤاخذہ علیہ حال۔ یہ عبارت واضح ہوئی انشاءاللہ ہے۔ ولا یکاد یکون ولا یکون عذرا لدى مخالفته ما عدمها، یہ ولا یصح پر عطف ہے، یعنی صحیح نہیں ہے کہ یہ کیا ہے جی طریق غیر مشکوک، کیا ہے جی طریق غیر علمی جو مشکوک ہے طریقہ جس کی حجت ثابت نہیں ہے، وہ عذر قرار پائے لدا مخالفت ہی، یعنی لدا مخالفت العبد لتکلیف الواقعی ما عدم اصابتها، یعنی ما عدم اصابت کیا ہے جی یہ طریق للواقع۔ مثال کے طور پر حکم واقعی کیا ہے؟ نماز جمعہ، یہ جو ہمارا غیر علمی جو مشکوک ہے یہ قائم ہوئی ہے عدم وجوب جمعہ پر۔ اب اس امارہ کو مستند قرار دے کر اگر حکم واقعی کو مکلف کیا کرے ترک کر دے تو اس صورت میں کیا ہے یہ امارہ غیر علمیہ پہ عمل کرنا اس کے لیے معذر نہیں بن سکتا۔ واضح عبارت، لہذا معذر نہیں ہے، یہ معذر نہیں ہے۔ کوئی عبارت اس طرح کیا ہے اخون خراسانی بیان کریں، ولا یکون عذرا، یعنی یہ ہمارا جس کی حجت ثابت نہیں یہ عذر نہیں ہوگی، کیا ہے معذر ثابت نہیں ہوگی لدا مخالفت ہی کی ذمہ جا رہی ہے، یعنی جب عبد مخالفت کرے تکلیف واقعی کا، کیوں مخالفت کرتا ہے؟ اس غیر کیا ہے علمی اور طریق مشکوک کی اتباع کرنے سے، البتہ کس صورت میں ما عدم اصابتها، جب کیا ہے یہ جو ہمارا غیر علمی ہے یہ واقع کے مطابق نہ ہو، مخالف ہو، کیونکہ اگر واقع کے موافق ہو تو صورت اول تھی، یہ واضح ہے، وہاں پر منجز نہیں ہے، لیکن جہاں پر واقع کے مخالف ہو اس صورت میں اس ہمارا غیر علمی اور مشکوک کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اگر مکلف کیا کرے واقع کو ترک کر دے تو اس کے لیے یہ ہمارا پہ عمل کرنا معذر نہیں ہوگا۔ اگر حجت ہوتی تو اس صورت میں یہ معذر ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی، یعنی وہ ہمارا جو حجت ہے اس ہمارا پہ عمل کرتے ہوئے خلاف واقع جاتا ہے تو یہ ہمارا اس کے لیے معذر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ غیر علمی ہے اس کی حجت ثابت نہیں ہے لہذا اس پر عمل کرتے ہوئے خلاف واقع جاتا ہے تو یہ عذر نہیں ہے بلکہ شارع کے لیے حق ہے اس کو کیا کرے عقاب کرے۔ واضح انشاءاللہ؟ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مشکوکہ نہ منجز ہے نہ معذر ہے، یہ عبارت تھی، یہ جو نا ضرورت انہ بدون ہی سے لے کر میں عدمہا یہاں تک یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان الامارۃ المشکوکہ لا یکون منجزا ولا معذرا، لیکن اس عبارت کے پیراگراف میں محروم آخو نے ذکر کیا ہے یہ دو آثار جو کہہ رہے تھے کہ حجت میں مترتب ہونی چاہیے، یہ ہمارے غیر طریقے میں کیا ہے ثابت نہیں ہے۔ تیسرا ولا یکون مخالفتہ تجریا، یعنی یہ بھی لا یصح پر عطف ہے کہ صحیح نہیں ہے کہ مخالفت العبد تجری قرار پائے۔ دیکھا گیا ہمارا ایک قطعی قائم ہوئی ہے جو حجت ہے کس کے اوپر؟ شراب کے حرام ہونے پر۔ یہ شخص کیا ہے کیا کرتا ہے، دو گلاس ہیں جن میں سے ایک کیا ہے شراب ہے، دونوں کو پیتا ہے، واضح ہے خلاف للحکم الواقعی، یعنی قصد اس کا یہ ہے، واضح ہے، اس کے باوجود کہ جانتا ہے کہ ہمارا ایک قطعی دلالت کر رہی کہ شراب حرام ہے مثلا، لیکن یہ کیا کرتا ہے خلاف ہے کیا ہے حکم واقعی تجری کرتا ہے اور دونوں کو پی دیتا ہے۔ وہ دونوں گلاس حقیقت میں شراب نہیں تھے، ان میں دونوں پانی تھے، واضح تھے، واضح انشاءاللہ، لیکن پھر بھی اس نے کیونکہ تجری کی ہے لہٰذا یہ کیا ہے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ تجری قبح فاعلی سے کاشف ہے کہ اس کے وجود میں، اس بندے اور مکلف کے وجود میں مولا کے خلاف جرأت کا مادہ پایا جاتا ہے جو کبھی ہے، اس کا عقاب ہونا چاہیے، واضح ہے۔ لیکن یہ جو امارہ جس نے دلالت کی تھی یہ غیر علمی ہو، غیر علمی امارہ پہ کیا ہے جی کہ خلاف جاتے ہوئے یہ تجری کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے یہ عقاب ہونا چاہیے، کہہ رہے ہیں کہ عقاب نہیں ہوگا،
واضح ہے. لہٰذا عقاب کا مستحق تب ہوتا ہے متجری جب امارہ جو حجت ہو اس کی کیا ہے مخالفت کرے. اس وجہ سے کریں ولا یکون مخالفت العبد تجریا، نہیں عبد کی مخالفت کرنا ایسے امارہ جو مشکوک الحجت ہے اس کی مخالفت کرنا تجری شمار ہوتا ہے. ولا یکون موافقتہ بما ہی موافقت انقیادا، اور نہیں امارہ کیا ہے جس طرح اگر حجت ہو امارہ جس کی حجت ثابت ہو اس کی اطاعت کرنا انقیاد کہلاتا ہے ولو وہ امارہ حکم واقعی پہ مشتمل نہ ہو. مثلا امارہ کہہ رہی ہے کہ کیا کریں جی جمعرات کیا حدیث کے ساتھ تلاوت کریں مستحب ہے، واضح ہے. اور یہ بندے نے کیا ہے حدیث قصہ کو پڑھا، بعد میں ثابت ہوا کہ حدیث قصہ کا جمعرات کو پڑھنا، یہ اس بار مثال دے رہا ہوں، یہ واقعی قطع نظر اس سے فقط مثال کی خاطر، وہ واقعی استحباب ثابت نہیں، اس سے ہماری غرض نہیں ہے. ثابت ہوا کہ استحباب شرعی ثابت نہیں ہے، مثلا استحباب دعائے کمیل کا ثابت ہے فرض کریں، تو یہاں پر جو ہمارا قطعی تھی اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ خلاف واقع گیا ہے. واقع کیا تھا دعائے کمیل، یہ کیا ہے حدیث قصہ تک پہنچا ہے، لیکن پھر بھی اس بندے میں اطاعت اور انقیاد کا پہلو پایا جاتا ہے، لہذا علماء کا اتفاق ہے یہ مستحق ثواب ہے. لیکن جس امارہ پہ عمل کرتے ہوئے یہ حدیث قصہ تک پہنچا ہے وہ امارہ ہی غیر کیا ہے علمی تھی، تو اس صورت مستحق ثواب ہوگا؟ کہہ رہے مستحق ثواب نہیں ہوگا. لہذا یہ چوتھا اثر بھی بس بالنتیجہ خلاصہ یہ ہوا کہ امارہ جو غیر علمی ہے، نہ منجز ہے نہ معذر ہے، نہ اس کے مخالفت میں تجری متحقق ہوتی ہے تاکہ مکلف گناہ گار ہو اور عصیان ہو اور اس پر عقاب ہو، اور نہ ہی کیا ہے انقیاد ہوتا ہے تاکہ اس مکلف کیا ہو ثواب ہو. یہ آثار اربع امارہ غیر علمیہ پر متحقق نہیں ہوتے. پھر وَإِنْ كَانَتْ بِمَا هِيَ مُحْتَمَلَةٌ لِمُوَافِقَةِ الْوَاقِعِ كَذَلِكَ، یہ اس مطلب کی طرف اشارہ تھا کہ ہاں اگر ہمارا غیر علمی ہی ہو لیکن اس عمل کو مستحب سمجھ کے نہیں حدیث قصہ کو پڑھ رہا، رجائے مطلوبیت سے انجام دے رہا ہے، استحباب شرعی شارع کی طرف نسبت نہیں، رجائے مطلوبیت سے، اس صورت میں کہنے کہ بعید نہیں کہ اس کو ثواب بھی مل رہا ہو. واضح انشاءاللہ تعالیٰ گئے. ہاں تو یہ عبارت میں تھوڑا سا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ خفا اور کیا ہے مطلب مخفی رہ گیا تھا، اس وجہ سے اس کو تکرار کیا. باقی اگلی عبارت واضح ہے. فما اشک فی التعبد بھی یقطع بعدم حجته وعدم ترتیب آثار للقطع بانتفاع موضوع یعنی یقین حاصل ہے کہ موضوع منتفی ہے. موضوع جو ہے کیا ہے ان آثار کے مترتب ہونے کا وہ حجت ہے جو قطعی حجت ہو تب یہ آثار مترتب ہے. یہاں پر معنی نفی میں کیا ہے مشکوک الحجت ہے، اصل مشکوک الحجت اور قطعی کیا حجت میں فرق ہے. وَأَمَّا یہاں سے وَأَمَّا صِحَّةُ الْإِلْتِزَامِ، یہ حقیقت میں نظریہ کس کا؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا. وَأَمَّا صِحَّةُ الْإِلْتِزَامِ یعنی التزام قلبی، جس پر امارہ کیا ہے قائم ہو اس کا آپ ملتزم ہو قلباً ایمان رکھیں. واضح ہے. بما ادا الیہ من الاحکام، بما مراد ما سے حکم ہے، الیہ کے ضمیر اس ما کی طرف جاری ہے. ادا یعنی یہ جو طریق جس یعنی ہمارا طریق جس تک پہنچا رہا ہے. اما صحت الالتزام میں بما یعنی اس حکم کا ملتزم ہونا قلباً جس تک کیا ہے طریق پہنچا رہا ہے، من الحکام بیان ما کا یعنی اما صحت الالتزام میں بالحکم الذی ادا الیہ الطریق، یہ جو کیا ہے ملتزم ہونا اس کا حقدہ و صحت و نسبت ہی، اور اس حکم کی جس تک طریق اور امارہ پہنچاتی ہے نسبت دینا الیہ تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارے کی طرف. فلیستا من آثارها، یہ دونوں یعنی التزام قلبی اور صحت نسبت الی الشارع یہ دونوں آثار حجیت میں سے نہیں ہیں. واضح ہے. یعنی اس رد سے حقیقت مصنف اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں، ادھر شیخ انصاری کے نظریے کو رد بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں آثار حجیت ہیں، التزام قلبی اور نسبت الی الشارع. مصنف ڈائریکٹ رد کرتے ہیں، اس رد سے کیا آپ نظریے کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ دونوں کیا آثار حجیت میں سے نہیں ہیں. ضرورت ان حجیت الظن عقلا علی تقریر الحکومت فی حال الانسداد، نقص پیش کر رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ بدیہی یہ بات کہ ظن جب حجت ہے مطلقاً بدلیل انسداد علی نحو الحکومہ،
لا توجب صحتہما، وہ موجب نہیں بنتا کہ آپ ان دونوں آثار صحتہما کے ضمیر یعنی التزام قلبی اور نسبت الاشارے، یہ موجب نہیں بنتا کہ جب ظن حجت ہو تو آپ ان دونوں آثار کے ملتزم ہوں، اعتقاد قلبی بھی رکھیں اور کیا ہے شارع کی طرف نسبت بھی دیں۔ فلو فرض صحتہما شرعاً، اگر ان دونوں کا شرعاً صحیح ہونا مفرض کرتے ہیں، جبکہ مع شک فی التعبد بھی، جبکہ شک حاصل ہوتا ہے اس امارہ جس امارہ پہ عمل کرتے ہوئے ان دونوں آثار کو آپ مترتب کرنا چاہتے ہیں، لما کان یجدی فی الحجت شیئان، تو یہ پھر بھی حجت میں کیا ہے مفید نہیں ہے۔ آپ بے عبارت یوں کرنا چاہتے ہیں یہ جو دونوں آثار ہیں الزام القلبی اور کیا ہے نسبت شارع کی طرف، اس کے آپ قائل ہوتے ہیں تب بھی حجت میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، نہیں ہوتے تب بھی ان کا کوئی حجت میں دخل نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کی حجت میں دخالت ہوتی تو ظن کے مورد میں ہم نسبت نہیں دے سکتے حکم ظنی کی شارع کی طرف، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظن اسباب حکومت کیا ہے مطلقاً حجت ہے، اس کا مطلب حجت کے آثار یہ نہیں ہیں۔ ما لم یترتب علیہ، لہذا مفید نہیں ہے ان آثار کا قائل ہونا اور شرعاً ملتزم ہونا، ما لم یترتب علیہ، جب تک مترتب نہ ہو کس پر، ہاں جی اس سے ہمارا جو جس کو آپ کیا ہے جس پر عمل کر رہے ہیں، ما ذکر من آثارہا، وہ جو آثار ہم نے ذکر کیے تنجز و تعذر و کیا ہے تجری کی صورت میں عقاب، یہ آثار اربع جب تک مترتب نہ ہوں تب تک کیا ہے ان آثار کا جن کے آپ قائل ہوئے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمَعَهُ، اور اگر وہ آثار اربع مترتب ہوتے ہیں، لما کان یضر عدم صحتہما اصلاً، تو مضر نہیں ہے کہ آپ ان دونوں آثار کے قائل نہ ہوں، یعنی عدم صحت الالتزام والاسناد، یہ صحیح نہیں ہے، التزام اور شرع کی طرف نسبت دینا صحیح نہیں ہے، لیکن وہ آثار مترتب ہو رہے ہیں تو پھر بھی حجت کیا ہے ثابت ہے، کما اشرنا الیہ آنفا، جس طرح ابھی ہم نے بیان کیا کہ ضرورت ان حجت ظن، آپ ظن کو حجت ہے اسباب حکومت وہ حجت ہے، لیکن اس میں پھر کیا ہے آثار مترتب نہیں ہے، لہٰذا سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان آثار کے آپ قائل ہوں یا نہ ہوں حجت میں اثر کیا ہے نہیں پڑتا، حجت کے لیے معیار وہ آثار اربعہ ہیں، اگر وہ ثابت ہیں تو حجت ہے، اگر ثابت نہیں ہیں تو یہ حجت نہیں ہے ہمارا، ولو یہ آثار آپ کے جو ہے اس کے ملتزم کیوں نہ ہو شرعاً۔ لہذا فبیان عدم صحت الالتزام مع شک فی التعبد، لہذا یہ بیان کرنا کہ ملتزم ہونا کیا ہے صحیح نہیں ہے، ملتزم ہونا مع شک فی التعبد، جب کیا ہے ہمارا کیا ہے کہ اوپر عمل کرنے میں شک ہو، یعنی ہمارا کیا ہے مشکوک الحجت ہو تو ملتزم ہونا صحیح نہیں ہے۔ وعدم جواز اسنادہ الیہ تعالی، اور اس کی نسبت دینا شارع کی طرف کیا ہے صحیح نہیں ہے، غیر مرتبط بالمقام، اس کا معنی انفی کے ساتھ کیا ہے کوئی ربط نہیں ہے، ان آثار کا کوئی کیا ہے ربط ہمارے ساتھ نہیں ہے حجت اور عدم حجت کے لحاظ سے۔ فلا یکون الاستدلال علیہ، لہذا استدلال کرنا علیہ یعنی علی عدم صحت الالتزام و عدم جواز الاسناد بمہم، ان دو آثار سے استدلال کرنا حجت ہمارا غیر علمی پر یہ اہم نہیں ہے۔ کما اتعب بہ، شیخنا العلامہ، یہ کما ما سے مراد یعنی وہ استدلال کیا ہے، اتعب بہ بھی کی ضمیر ماں کی طرف جا رہی ہے، جس طرح اس استدلال کی تعب اور کیا ہے جی زحمت کی ہے ہمارے علامہ شیخنا کیا ہے جی نائن اس نے انصاری نے، اعلی اللہ مقامہ شیخنا العلامہ نفسہ الزکیہ بما اتنب من النقض والابرام، جس نے کیا کیا ہے اتنبہ کہتے ہیں یعنی زیادہ گفتگو کو طویل کرنا اور غیر ضروری کیا ہے جی چیزوں کو ذکر کرنا، میں نے نقض والابرام، پھر اس میں کیا اشکال و اعتراضات کیے ہیں کہ مبنا یہ ہے کہ یہ آثار دونوں مترتب ہیں التزامی قلبی اور نسبت شارع کی طرف تو حجت ہے ولا حجت نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ اس ایسی چیز کو شیخ نے ذکر کیا ہے جو اصل ہماری حجت و عدم حجت کے بات سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لہذا اس کو ذکر کر کے پھر نقض و ابرام کرنا، اس پہ کیا اشکال کرنا اور گفتگو طویل کرنا، یہ کیا ہے ہمارے بات سے خارج ہے۔ فراجع ہو بما علقناہ علیہ وتعمل، پھر آپ رجوع کریں اس استدلال کیا ہے جی شیخ کے طرف جو پھر اشکالات کیے اس کے اوپر، اور بما علقناہ علیہ، اور جو ہم نے حاشیہ لگایا ہے رسائل پر اس کے طرف مراجعہ کریں، یعنی خود اخوند خراسانی نے رسائل جو شیخ انصر اس پہ حاشیہ لگایا ہے، وتعمل۔
بقدن کا تھا بما ذکرنا، اور اس سے کیا ہے جو مطلب ذکر کیا ہم نے سے اس سے یہ واضح ہوا کہ ان ثواب فیما هو المہم فی الباب، ثواب اور درست نظریہ جو مہم ہے، مہم یعنی حجت کے بارے میں جو صحیح نظریہ ہے کہ مشکوک الحجت کیا ہے، جس امارہ کے بارے میں شک ہے کہ حجت نہیں ہے، وہ کیا ہے ما ذکرنا فی تقریر الاصل، جو اصل کے کیا ہے ہم نے تقریر اور عبارت بیان کر نظریہ بیان کرنے وقت ذکر کیا ہے، وہی کیا ہے درست نظریہ ہے۔ وہ کیا بیان کیا؟ اصل کیا ہے؟ عدم حجت مشکوک الحجت ہے، یعنی جس امارہ کی حجت کے بارے میں شک ہو، بس یہ شک کیا ہے مساوی ہے اس کے قطع بعدم حجت کے۔ اذا عرفت ذالک، جب آپ نے یہ تین امور مقدماتی جان لیے، امارات ظنی اتباع ان کی ذاتاً ممکن ہے، ان کا وقوع تعبدی ثابت ہے، تیسرا امر اصل یہ ہے کہ امارات ظنی کیا ہے حجت نہیں ہیں، فما خرج موضوعا ان تحت هذا الاصل، پھر وہ امور جو اس سے کیا ہے جی اصل یعنی اصل عدم حجیت سے موضوع اور تخصصاً خارج ہیں، او قیل بخروجہ، یا ان کے خارج ہونے کو کہا گیا ہے کہ یہ اصلاً جو امارات غیر حجت ہیں، جو مشکوک الحجت ہیں، ان کے دائرے سے یہ خارج ہیں، یذکر فی ذیل ان چیزوں کو ہم کیا ہے ذیل میں ذکر کریں گے، یعنی بے عبارت اخری اصل وہاں پر کیا تھا عدم حجت، اس عدم حجت سے موضوع کون سے خارج ہوں گے؟ جو حجت ہو کنفرم واضح ہے، لہذا اس وجہ سے کہ فما خرج موضوعا و تخصصا ان تحت هذا الاصل، اصل عدم حجت کے اس موضوع سے جو تخصصاً موضوعاً خارج ہیں، او قیل بخروج، یہاں جن کے خارج ہونے کو کہا گیا ہے، یذکر فی ذیل، انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا ذیل کچھ فصول کے ضمن میں۔ الفصل اول حجت الظواہر، جو کنفرم خارج ہیں اس اصل سے، جن کی حجت معلوم ہے، ان میں سے پہلے ظواہر ہیں۔ دیکھا اگر جب کلام کیا ہے کسی متکلم کی طرف سے ہوتا ہے تو کلام تین طرح کا ہوتا ہے۔ قسم اول کلام نص ہوتا ہے اپنے معنی کے اوپر، واضح ہے۔ دوسرا قسم اپنی معنی جو کلام کی معنی ہے اس میں کلام کا ظہور ہوتا ہے۔ تیسرا کلام یہ ہے کہ مجمل ہوتا ہے، جس میں دونوں احتمال متساوی ہوتے ہیں۔ کلام جہاں پر اپنی معنی میں نص ہو اس کو کہتے ہیں جہاں پر کلام کی معنی کے خلاف کا احتمال ممکن نہ ہو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر ہے، یہاں پر اصلاً خلاف کا احتمال ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نص، یعنی کلام نص ہے اور اس کا ظہور اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ ایسا ظہور ہے، اب ظہور کو تعبیر تسامن استعمال کر رہے ہیں، یعنی ایسی نص ہے، ایسا کیا ہے جی معنی پہ دلالت ہے اس کلام کی کہ جس کے خلاف اصلاً احتمال موجود نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کلام ظاہر ہوتا ہے، یعنی کلام کی معنی خاص ایک جہت میں خاص ایک جہت سے اقویٰ ہوتی ہے، اگرچہ خلاف کا احتمال بھی اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، لیکن ایک پہلو سے جو معنی ہے وہ قوی اور کیا ہے جی اقویٰ ہے دوسرے احتمال کے نسبت، اس کو کہتے ہیں کہ کلام ظاہر فلاں معنی میں۔ ظاہر ہونا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 90% کلام کی یہی معنی مقصود ہے جو متکلم کر رہا ہے، 90% احتمال یہ ہے کہ یہی معنی مقصود ہے، ہاں 10% کا احتمال دوسری طرف بھی ہے، کیونکہ نص نہیں ہے تو اس کے خلاف کا احتمال موجود اپنی جگہ پر ہے۔ تیسرا یہ کہ متساویین ہیں، واضح ہے دونوں کیا ہے کلام میں، جیسے کہ اگر کلام میں مشترک لفظ یا کلمہ عین آ جائے، کیا پتہ کہ کون سی معنی کیا ہے مقصود ہے، واضح انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آتے ہم کیا ہے ظواہر میں، ظواہر سے مقصود یعنی ہر کلام کا وہ طرف راجح جس میں کلام کی دلالت 90%، یہ 90% میں نے تساموی تعبیر استعمال کر رہا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو، 90% ظہور ہوتا ہے۔ آیا یہ ظہور حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ بلا کلام علماء کا اتفاق حاصل ہے، دلیل سیرت عقلاء ہے اس کے اوپر کہ ہر متکلم کے کلام کا جو ظہور ہے کلام اس میں حجت ہے، بلا اس فرق کے کہ ظہور کلام مفید ظن شخصی ہو یا ظہور کلام سے مقصود مقصودین بالافہام ہو یا نہ ہو، کیونکہ تفصیلات ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ کلام کا ظہور تب حجت ہے جب شخص جو سن رہا ہے کلام
اس کو ظن شخصی حاصل ہو، یعنی ظن حاصل ہو کہ کلام اسی معنی میں ظہور رکھتا ہے، تب یہ حجت ہے، لیکن اگر ظن حاصل نہ ہو تو حجت نہیں ہے۔ دوسری تفصیل کچھ علماء کی طرف سے کہ کلام جو کیا گیا ہے اس کلام سے مقصود سمجھانا تھا سامنے والے کو، مقصودین بالافہام تھے یا نہیں تھے۔ اگر مقصودین بالافہام ہیں تو کلام کا ظہور ان کے لیے حجت ہے، باقیوں کے لیے حجت نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں اس کے بلا تفصیل کہ ظن شخص حاصل ہو نہ ہو، مقصودین بالافہام ہو یا نہ ہو، مطلقاً سیرت قائم کیا ہے جی، سیرت عقلاء قائم ہے کہ کلام کا ظہور حجت ہے۔ مثال کے طور پر کہیں پر مسجد سے خدا نخواستہ صبح آپ اعلان سنتے ہیں کہ فلاں شخص کیا ہے رضا الہی سے انتقال کر گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، دعوت تام ہے اس کے ہاں، کوئی ولیمے کا پروگرام ہے؟ نہیں، کلام کا جس چیز میں ظہور ہے وہی سمجھتے ہیں۔ اور کیا دلیل ہے کہ آپ اس کلام کے ظہور سے وہی معنی سمجھتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ لوگ اس پہ آثار مترتب کرتے ہیں، مثلا اس شخص کے گھر کی طرف جاتے ہیں، پھر نماز جنازہ کے لیے مثلا اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، بعض لوگ کیا فرض کریں باقی مقدمات، یہ ساری چیزیں فراہم کرنا دلیل ہے کہ عقلاء کی سیرت قائم ہے پہ کہ کلام کے کیا ہے ظہور کو کیا حجت سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ طویل کو انشاءاللہ مطلب واضح ہے۔ لا شبہۃ فی لزوم اتباع الظاہر کلام الشارع۔ تھک تو نہیں گیا ہے؟ ہاں جی، تھک گئے تو واقعاً بتائیں، مطلب مشکل نہیں ہے تاکہ کیا ہے جی آپ کے ذہن کو زیادہ وہ کرے۔ لا شبہۃ فی لزوم اتباع ظاہر کلام شارع، کہہ رہے ہیں کہ کوئی شبہ نہیں اس بات میں کہ اتباع کرنا ظاہر کلام شارع کی ضروری ہے، فی تعیین مراد ہی، یعنی فی تعیین مراد شارع فی الجملہ، یہ لا شبہۃ فی الجملہ ہے، یعنی کیونکہ مخالفین موجود ہیں اس وجہ سے یعنی سالبہ کلیہ کے مقابلے میں موجب جزیہ کا کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ فی الجملہ ظہور کلام شارع کے اس کلام سے معنی جو ظاہر سمجھ میں آ رہی ہے وہی مراد ہے، یہ ثابت ہے، مطلب اس میں شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لاستقرار طریقۃ العقلاء علی اتباع ظہورات فی تعیین المرادات، کیونکہ عقلاء کی سیرت قائم ہے کہ وہ ظہورات کی اتباع کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، فی تعیین المرادات، اپنی مرادات کو معین کرنے کے لیے کلام کے ظہورات سے کیا ہے استفادہ کرتے ہیں، مع القطع بعدم الرد عنہا، کریں کہ سیرت تو سیرت دلیل لبی ہے، اور دلیل لبی میں قدر متیقن پر کیا ہے اتفاق ہوتی ہے، اور قدر متیقن وہ سیرت حجت ہے جو کیا ہے جس میں امضاء اشارہ ثابت ہو، وإلا سیرت کیا ہے بے عنوان سیرت کیا ہے حجت نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ امضاء شارع ثابت ہے کیونکہ ہمیں قطع ہے کہ اگر شارع اس سیرت پہ راضی نہیں ہوتے جو عقلاء کی سیرت ہے تو رد کرتے، واضح ہے، یا کوئی ایسا کلام بیان کرتے جس سے پتہ چل جاتا کہ کیا ہے جی یہ سیرت جو ہے شارع کی نظر میں مقبول نہیں ہے، اور وہ بیان ہم تک پہنچ جاتا، اس طرح کا کوئی بیان موجود نہیں ہے، اور شارع کی طرف سے کوئی رد صراحت سے موجود نہیں ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شارع کی طرف سے اس سیرت کو امضاء حاصل ہے، شارع اس سیرت پہ کیا ہے راضی ہے، مع القطع بعدم الرد عنہا یعنی طریقۃ العقلاء، قطع حاصل ہے کہ شارع نے اس طریقت عقلاء اور سیرت عقلاء سے رد نہیں کیا۔ کیوں جی؟ کہاں سے قطع حاصل کرے کہ لوضوح عدم اختراع طریقۃ اخرى فی مقام الافادت، شارع نے کوئی طریقے اخرى سیرت عقلاء کے علاوہ اختراع نہیں کیا، نہیں پہنچایا، فی مقام الافادت اپنی باتوں کو کیا ہے پہنچانے میں، افادے میں، لمرامی ہی یعنی لمقاصدی، وہی اپنے مقاصد و مرام کو، من کلامی ہی شارع کے کلام سے کیا ہے افادہ حاصل کرنے کے لیے اگر اس سیرت کے علاوہ ظہور کی اتباع کرنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوتا تو شارع اس کو بیان کر دیتا اور وہ ہم تک کیا ہے پہنچ جاتا، نہیں پہنچا اس کا مطلب کیا ہے نہیں بیان کیا، اور یہ امضاء اشارے سے کاشف ہے، کما ہو واضح والظاہر ان سیرتہم یعنی سیرت العقلاء علی اتباعها یعنی علی اتباع الظہورات من غیر تقیید، بغیر اس تفصیل اور تقیید کے کہ بے افادتها، یہ حاکم میں ظہورات کی طرف جاری کہ یہ ظہورات مفید ہیں للظن فعلا یعنی ظن شخصی کے فعلا ظن اس سے حاصل ہوتا ہے، ولا بعدم ظن کذالک، کذالک یعنی فعلا، بغیر کیا ہے ظن فعلا حاصل ہو یا ظن فعلا حاصل نہ ہو، اس طرح کے تقید کے بغیر ظہورات کی اتباع کرتے ہیں عقلاء، علی خلافها قطعا، علی خلافها یعنی علی خلاف الظہورات، ظہورات کے خلاف کیا ہے جی تقید لگی ہو کہ مفید ظن ہیں یا مفید ظن نہیں ہے، اس طرح کی قطعا تفصیل کیا ہے موجود نہیں ہے۔ جی ہاں،
वला बे अदम ज़न्न कज़ालिक, यानी ज़न्न अला खिलाफ ज़ुहूरात, हाँ, यानी ज़ुहूरात के खिलाफ कतअन क्या है, अदम हासिल, यानी अदम ज़न्न शख्सी हासिल हो तो वो ज़ुहूरात हुज्जत न हो, ऐसा भी नहीं है। यानी ज़न्न शख्सी हासिल हो तो हुज्जत है। वला बे अदम ज़न्न कज़ालिक, यानी और ज़न्न शख्सी के हासिल न हो तो हुज्जत नहीं है, यानी खिलाफ ज़ुहूरात अगर ज़न्न शख्सी हासिल हो तो हुज्जत नहीं है, ऐसी भी तफसील है। यानी बेअबतहा ज़न्न शख्सी के हासिल होने या न होने की कोई दखालत नहीं है, ज़रूरत है, क्योंकि ये बात बदी है। थोड़ा सा पीछे चले, ये बेइफादत ज़न्न फ़ेलन वाले जो हैं, एक सूरत ये है, दूसरी ये है कि इसके मुकाबले में अदम ज़न्न ना हो। जी, अदम ज़न्न किसके खिलाफ, यानी अदम ज़न्न मुराद के खिलाफ, वही तो कह रहे थे ना। यानी ये कुछ हज़रात की तफसील है ना, वो सारे उस तफसील को रद्द करना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि ज़न्न क्या है, ज़न्न मुवाफ़क़त हासिल हो ज़ुहूरात के तो ज़ुहूर हुज्जत है। कुछ कहते हैं कि ज़न्न बिल खिलाफ हासिल हो, खिलाफ हासिल न हो तो क्या है, ज़ुहूर हुज्जत है। कुछ कहते हैं कि ज़न्न नोई हासिल हो तो हुज्जत है। कुछ कहते हैं कि क्या है, नहीं, ज़न्न नोई के हासिल होने की ज़रूरत है, ज़न्न शख्स की। इस तरह की जितनी भी तफसीलात हैं, यानी खिलाफ क्या है ज़ुहूरात के का अदम ज़न्न हासिल हो या मुवाफ़क़त का ज़न्न हासिल हो शख्सी, इस तरह की तफसीलात सारी क्या है, बातिल हैं। लिहाजा मिन गैर तक़ीदिन बेइफ़ादतिहा लिज़न्न फ़िअलन और वला बेअदम ज़न्न कज़ालिक, यानी फ़िअलन अला खिलाफ़िहा क़तअन। ज़न्न मुवाफ़िक़ हासिल हो या ज़न्न मुखालिफ़ हासिल हो, ज़न्न मुवाफ़िक़ हासिल हो, बाज़ कहते हैं कि ज़न्न मुवाफ़िक़ हासिल हो तो हुज्जत है ज़ुहूरात, बाज़ कहते हैं कि क्या है, अदम ज़न्न बिल खिलाफ़ हासिल हो ज़ुहूरात के तब हुज्जत है। कह रहे हैं कि इस तरह की तफसीलात सारी मोतबर नहीं है। ज़रूरत अन्नहु ला मजाल इंदहुम, यानी इंदल उक़ला लिल इतिज़ार अन मुखालिफ़तिहा, कोई गुंजाइश और मजाल नहीं है उज़्र पेश करने की, अला मुखालिफ़तिहा, यानी अला मुखालिफ़त ज़ुहूरात बेअदम इफ़ादतिहा। दलील ये पेश करें कि बेअदम इफ़ादतिहा ये ज़ुहूरात मुफीद नहीं है, लिज़न्न बिल विफ़ाक़, कि क्या है जी, मुफीद ज़न्न बिल विफ़ाक़ नहीं है, यानी जिस चीज़ पे ज़न्न कायम है उसके लिए मुफीद नहीं है। वला बिवजूद ज़न्न बिल खिलाफ़, नहीं मुफीद है किसके लिए ज़ुहूरात, किसके लिए, ज़न्न बिल खिलाफ़ के लिए। वाज़ेह है, यानी कलाम का जिस माना में ज़ुहूर है उसके ऊपर इत्तिफ़ाक़ और क्या है जी, इत्तिहाद का ज़न्न हासिल हो, इसके लिए ज़ुहूरात मुफीद नहीं है, या इसके खिलाफ के क्या है, ज़ुहूर हासिल हो, इसके लिए मुफीद नहीं है। कह रहे हैं कि ये जो तफसील आती हैं इसकी कोई हाजत नहीं। सीरत कायम है कि ज़ुहूरात मुतलक़न हुज्जत हैं, चाहे आपको इत्तिफ़ाक़ हासिल हो या हासिल न हो, दोनों सूरतों में। वाज़ेह इंशाल्लाह, मतलब ला मजाल इंदहुम लिल इतिज़ार अन मुखालिफ़त। लिहाजा कोई आकर कहे कि मुझे ज़ुहूर कलाम के विफ़ाक़ का ज़न्न हासिल नहीं हुआ, लिहाजा मैंने इस ज़ुहूर पर अमल नहीं किया, शायद कहेगा ये उज़्र कबूल नहीं है। किसने कहा है कि ज़न्न बिल विफ़ाक़ हो तो उस वक्त ज़ुहूर हो जाते, नहीं, ज़ुहूर मुतलक़न हो जाते। हाकज़ा कोई आकर क्या है कि मुझे ज़न्न हासिल हुआ था खिलाफ का, वाज़ेह ज़ुहूर कलाम का था, फ़र्ज़ करें सलात जुमा के वजूब में, लेकिन मुझे ज़न्न हासिल हुआ था सलात ज़ुहर के वजूब में, लिहाजा मैंने जुमे को तर्क कर दिया। शायद कहकर नहीं, किसने कहा है कि खिलाफ का ज़न्न हासिल हो तो उस वक्त में ज़ुहूर से आप क्या है हाथ उठा सकते हैं, नहीं, ज़ुहूर मुतलक़न क्या है, कमा अन्न ज़ाहिर। जल्दी तो नहीं करागा, इस तरह ना हो कि मतलब क्या है आपको वाज़ेह ना हो, मैं समझ रहा हूँ कि शायद क्या है आसान है, इस वजह से जल्दी कर रहे हैं। कमा अन्न ज़ाहिर अदम इख्तिसास ज़ालिक, जिस तरह ये मतलब भी ज़ाहिर है कि मुख्तस नहीं है ज़ालिक, यानी इत्तिबाउ ज़वाहिर बिमन क़ुसिद इफ़हामुहु, मक़सूदीन बिल इफ़हाम से, यानी मुतकल्लिम जिनको बात समझाना चाह रहा है, कलाम का ज़ुहूर उनके लिए मक़सूदीन बिल इफ़हाम के लिए ही हुज्जत है। कह रहे हैं कि जिस तरह ये तफसील भी दुरुस्त नहीं है। वलिज़ा ला युस्मउ इतिज़ार मन ला युक़सद इफ़हामु, इसकी थोड़ी सी तफसील आगे इंशाल्लाह फिर आइंदा दर्स में। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। या अऊज़ु बिल्लाहि मिन